السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں عثمان صاحب رات کو نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے اللہ، میں نے اپنی زرہ پہن لی ہے اور تلوار بھی باندھ لی ہے، میں نے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اے رب، ہم زمین پر تیری تلواریں ہیں، اے رب ہم وہ زبان اور ہاتھ کاٹ دیں گے جو تیرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلنے کی جرت کریں گے۔ اے رب، اس عاجز بندے کو فتح نصیب فرما، ہم تیرے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں امید دے میرے اللہ، ہمیں اس ہاتھ کو کاٹنے کی توفیق عطا فرما جو عالم اسلام کے امانتوں تک پہنچا ہے، اور ان مقدس امانتوں کو محفوظ طریقے سے تلاش کرنے میں ہماری مدد فرما۔ ہم اسلام میں خون بہائیں گے اور جانیں دیں گے، یہاں تک کہ پوری دنیا کو الٹا کے رکھ دیں گے۔ یہ ہمارے نصیب میں کر، ہمارے نصیب میں کر دے یا اللہ، آمین آمین آمین۔ دعا کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو کر برہان سے کہتے ہیں، برہان، سورج طلوع ہونے کے بعد ہم جیر کتائی سے ملیں گے۔ اگلی صبح جیر کتائی اس راہب کو لے کر جنگل سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ان کے سامنے دو تیر آ لگتے ہیں، جنہیں دیکھ کر جیر کتائی کہتا ہے، جال، راہب کی حفاظت کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانجار سپاہیوں کے ساتھ انہیں گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے، جیر کتائی، راہب کو چھوڑ، یہ میرے ساتھ آئے گا۔ مگر جیر کتائی کہتا ہے، اپنے سپاہیوں کو میرے راستے سے ہٹا دو اور مجھے ناراض مت کرو۔ یہ سن کر سانجار سپاہیوں کو راہب کو لینے کا حکم دیتا ہے تو جیر کتائی اس سے کہتا ہے، تو تم راستہ نہیں چھوڑو گے؟ ہاں، تمہارے سپاہیوں کو چوٹ پہنچے گی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر جیر کتائی آہستہ سے اپنے ساتھی سے کہتا ہے، یہ کتے ہمیں جانے نہیں دیں گے، ہم انہیں قتل بھی نہیں کر سکتے، میں افراتفری کا باعث بنوں گا اور تم اپنے گھوڑے کو بگا لینا، حضور کو اطلاع دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیر کتائی چند سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیر کتائی ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے ساتھی گھوڑا دوڑا دیتا ہے، مگر سانجار کے حکم پر سپاہی اسے تیر دے مارتے ہیں۔ دو تیر لگنے کے باوجود وہ گھوڑے کو نہیں روکتا اور بھاگ نکلتا ہے۔ جیر کتائی اور اس کے ساتھیوں پہ تلواریں تان لی جاتی ہیں۔ سانجار راہب سے کہتا ہے، تم پہلے بولو گے راہب، تم بتاؤ گے کہ امانتیں کہاں ہیں؟ بورسا میں ہولوفیرا کبوتر لے کر بالکنی میں آتی ہے، سیسلیا بھی اسے دیکھتے ساتھ ہی چھپ جاتی ہے۔ ہولوفیرا کبوتر میں خبر باندھ کے اسے اڑا دیتی ہے۔ ہولوفیرا کے واپس جانے کے بعد سیسلیا باہر آتی ہے۔ ادھر وہ زخمی سپاہی عثمان صاحب تک جا پہنچتا ہے اور وہاں پہنچتے ساتھ ہی گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ راہب کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ جواباً وہ سپاہی کہتا ہے، کاراسے صاحب کے سپاہیوں نے تنگ راستوں پر یہ کیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سپاہیوں سے کہتے ہیں، چلو اس کے زخموں کا علاج کرو۔ پھر کھڑے ہو کر غصے سے کہتے ہیں، امانتیں چوری ہو گئی ہیں، لیکن یہ کراسے اپنے لیے کچھ چاہتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف کمانڈر لوکاس سردار کراسے کے محل میں داخل ہوتا ہے۔ کراسے اسے دیکھ کر کہتا ہے، اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ۔ لوکاس، کیا آپ کو امانتیں مل گئی ہیں؟ تو لوکاس کہتا ہے، عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے امانتیں چوری کی گئی ہیں، ایک فرقے نے انہیں چوری کیا ہے کراسے بے، لیکن فکر نہ کریں، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ کراسے پوچھتا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ امانتیں کہاں ہیں؟ چلیں جا کر ان کے گھونسلوں کو تباہ کر دیں۔ جواباً لوکاس کہتا ہے، میرے آدمی اس خانقاہ پہ چھاپا ماریں گے جہاں پہ امانتیں چھپائی گئی ہیں، اور وہ وہاں سے امانتیں آپ کے پاس لے آئیں گے۔ یہ سن کر کراسے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، جو کہتے تھے کہ تمہاری آنکھ اور کان تیز ہیں، وہ ٹھیک کہتے تھے۔ لوکاس کہتا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ عثمان ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، تم نہیں چاہتے کہ وہ مضبوط ہو، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری دیواروں کے پیچھے کھڑا ہو۔ جواباً کراسے کہتا ہے، عثمان کی فکر نہ کرو، اسے روکنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کے پاس امانتیں پہنچ جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس چلا جاتا ہے۔ جنگل میں کراسے کے سپاہی راہب پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سانجار پوچھتا ہے، مقدس امانتیں کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہارا درد کم کروں۔ جیر کتائی اس سے کہتا ہے، رک جاؤ راہب، رک جاؤ۔ راہب کے نہ بولنے پر سانجار کہتا ہے، تم اب بھی مزاحمت کر رہے ہو؟ ہاں، سپاہیوں اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ راہب پہ بدترین تشدد ہوتا ہوا دیکھ کر کیوماس کہتا ہے، بھائی یہ مر جائے گا۔ تو سانجار جھڑکتے ہوئے کہتا ہے، بولنے سے پہلے نہیں مرے گا۔ کہ اسی لمحے ایک طرف سے سپاہی بلا کر کہتا ہے، حضور عثمان سردار اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سانجار کہتا ہے، جلدی سے راہب کو کھول دو۔ سپاہی جیسے ہی کھولنے لگتا ہے، برہان کا چھوڑا ہوا تیر اس کے بازو میں آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سانجار راہب کو خنجر مار دیتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے، جنگل میں پچھلی طرف بھاگو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب دوڑ پڑتے ہیں اور عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں۔ سپاہی باغ کے انہیں کھولتے ہیں اور عثمان صاحب راہب سے کہتے ہیں، ہم اپنی ذات کی تلاش میں دوسروں کی مقدس چیزوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب بتاؤ، اسلام کی مقدس امانتیں چوری ہو گئی ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ تم کس کے ساتھ کام کر رہے ہو؟ تکلیف میں کراہتے ہوئے راہب کہتا ہے، خانقاہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی راہب کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جب بیڑیا نکلتا ہے تو گیدڑ صرف بھاگ ہی سکتے ہیں، اگر مجھے امانتیں تلاش کرنے کے لیے موت کا سامنا کرنا پڑا تو میں کروں گا، میں انہیں کبھی بھی کافروں کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں ارحان سپاہیوں سے کہتا ہے، غدار قبیلے میں آزاد گھوم رہے ہیں، انہوں نے سردار کے کھانے میں زہر ڈال دیا، ان کے پوتے کی پیدائش ہونا تھی، لیکن گشت پہ موجود سپاہی جن پہ میں نے اپنی زندگی اور ریاست کے لیے بھروسہ کیا تھا وہ کام پر سو رہے تھے۔ ہاں، تو ایک سپاہی کہتا ہے، میرے شہزادے سپاہی تلاش میں ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ساتھ ہی ارحان ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں دیکھنا ہوگا،
تمہیں سننا ہوگا، تمہیں جاننا ہوگا۔ گشت کیا ہے؟ گشت ہماری عزت ہے۔ جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کی میرے پاس کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بہت سے سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کہتا ہے میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور اوغوز ہولوفیرا کی خبر لا کر اورحان کو دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اورحان کہتا ہے میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے۔ زندان میں سروجا اور بیحان ہزال کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ہزال روتے ہوئے کہتی ہے میرے حضور مجھے کسی طرح یہاں سے نکالو۔ تو بیحان کہتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ہزال روتے ہوئے کہتی ہے اس کالی بیوہ نے میرے لیے یہ قید ترتیب دی ہے۔ عثمان صاحب کی پوتی مر گئی۔ سروجا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا وہ میری ماں کو بھی مار دیں گے۔ ہزال کہتی ہے میں اس عمر میں اس کالی بیوہ کی وجہ سے نہیں مر سکتی۔ سردار بیحان کہتا ہے تم ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہو، اگر تم اب بھاگو گی تو الزام تم پر ہوگا، پھر ہم اپنی ساکھ کھو دیں گے۔ ذرا پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں آزاد کروانے کے لیے یہ سب کچھ کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیحان خیمے سے نکل جاتا ہے۔ سروجا بھی جانے لگتا ہے تو ہزال اس سے کہتی ہے آپ مجھے یہاں نہیں چھوڑیں گے، کیا آپ ایسا کریں گے؟ تو سروجا اپنی ماں سے کہتا ہے میں نہیں کروں گا ماں، میں آپ کو بچانے کا کوئی راستہ تلاش کروں گا، میں آپ کو لے جاؤں گا، بس میرے اشارے کا انتظار کریں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سروجا خیمے سے چلا جاتا ہے اور ہزال رونے پیٹنے لگ جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں لوکاس اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ میگنس موجود ہوتا ہے۔ لوکاس میگنس سے کہتا ہے امانتوں کو کراسے کے پاس لے جائیں۔ تو میگنس کہتا ہے کراسے بہت شہرت حاصل کرے گا۔ جواباً لوکاس کہتا ہے اسے ایسا سوچنے دو، اختتام پر اس کی اور عثمان کی کتے کی طرح لڑائی ہوگی۔ ان کی لڑائی کے دوران ہم مقدس روم کو زندہ کریں گے۔ کائی قبیلے کے قبرستان پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ علاؤالدین نے اپنی مری ہوئی بیٹی کو اٹھایا ہوتا ہے۔ گونجا اور وہ دونوں بہت رو رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین قبر میں اترتے ہوئے کہتا ہے میری گلداودی تمہارا نام ہائمہ ہے، تمہارا نام ہائمہ ہے، تمہارا نام ہائمہ ہے۔ علاؤالدین اسے قبر میں رکھنے سے پہلے اسے گونجا کو دیتا ہے اور گونجا زاروں کی طرح روتے ہوئے بچی سے بہت پیار کرتی ہے اور آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ پھر علاؤالدین گونجا سے بچی لینے لگتا ہے تو گونجا کہتی ہے نہیں علاؤالدین نہیں، اسے مجھ سے مت چھینو۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون آگے بڑھتی ہیں اور گونجا کو حوصلہ دیتی ہیں۔ بڑی مشکل سے گونجا بچی علاؤالدین کے حوالے کر دیتی ہے اور علاؤالدین بچی کے ساتھ ایک پھول رکھنے کے بعد اسے قبر میں رکھ دیتا ہے۔ پھر اس پہ مٹی ڈالتا ہے تو گونجا روتے چلاتے ہوئے کہتی ہے انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا، علاؤالدین تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر بالا خاتون سے کہتی ہے ماں آپ نے یہ کیسے برداشت کیا تھا، بتائیں تاکہ میں بھی برداشت کر سکوں۔ تو بالا خاتون حلیمہ کی قبر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی، صبر کرو۔ جنگل میں اورحان عثمان صاحب سے جا ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے حضور مجھے ہولوفیرا سے خبر ملی ہے، میگنس اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا ہے، وہ ایک اہم کام ترسیل کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہولوفیرا نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں میگنس خانقاہ جا رہا ہے مقدس امانتیں لینے کے لیے، ہم بھی خانقاہ جائیں گے، گینجر بے کو خبر بھیجو، انہیں ہماری مدد کے لیے آنے کو کہو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک